السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، سیرت النبی کوئز کمپٹیشن مقابلہ جاری و ساری ہے اور آج اس کا 14واں پارٹ ہے، 14 پارٹ۔ اس سے پہلے ہم نے 13واں پارٹ سن لیا ہے، اس کے کچھ خاص پہلو کو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ مکہ والوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا تھا۔ طائف میں لوگوں کو دعوت دینے کا ارادہ کیا تھا، دین کی تبلیغ و اشاعت کا آپ نے ارادہ کیا تھا۔ وہاں طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی بدتر نمونہ دکھایا۔ مکہ والوں کی نفرت اور ضد دم بدم ترقی پذیر تھی اور ان کی شرارتیں اپنی کیفیت اور کمیت میں پہلے سے زیادہ اور سخت ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ طائف سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل میں جو مکہ کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے برابر جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ طائف سے لوٹتے وقت وادی نخلا میں آپ گئے اور وہاں پر جنات کو آپ نے دین کی تبلیغ کی اور ان لوگوں میں سے کچھ نے یعنی جنات میں سے کچھ افراد نے آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا اور باقی دوسرے لوگوں کو بھی یعنی دوسرے جناتوں کو بھی جا کر کے یہ بتایا کہ ایک ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اسی طریقے سے یہ کلام ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی نخلا سے پھر واپس آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس۔ تو دوستو، آج ہم 14واں پارٹ میں سنیں گے کہ کتنے قبیلے تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی۔ چنانچہ قبیلہ بنو کندا قبیلہ بنو عبداللہ کی اقامت گاہوں میں پہنچے۔ بنو عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبداللہ، تمہارا باپ عبداللہ تھا، تم بھی اسم با مسمى یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنو حلیفہ کی بستی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان ظالموں نے سارے عرب میں سب سے زیادہ نالائق طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ باہر سے جو مسافر مکہ میں آتے یا ایام حج میں دور دراز مقامات کے قافلے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے، مگر ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خاص بغض تھی، غصہ تھا، کینہ تھا۔ وہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا ہوا پہنچ جاتا اور مسافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روکتا۔ بنو عامر، بنو شیبان، بنو کلب، بنو محارب، فزارہ، غسان، سلیم، عبس، حارث وغیرہ وغیرہ بہت سارے قبائل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے سامنے اسلام پیش کیا تو ان میں سے ایک شخص فراس نامی نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر غلبہ بھی حاصل ہو جائے تو کیا تم اپنے بعد ہم کو اپنا خلیفہ بناؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو خدا تعالیٰ کا ہے، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے گا وہی میرا خلیفہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ کیا خوب، اس وقت تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و حامی بن کر اپنی گردنیں کٹوا دیں۔
اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو دوسرے لوگ حکومت کا مزہ اڑائیں، جاؤ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے دین کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ ان ذکر کردہ سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ مختلف اوقات، مختلف مہینے، مختلف دنوں میں آپ جا کر کے ان قبائل تک دین پیش کیا تھا، اور کسی معین سال میں کسی معین قبیلے پر اسلام کی پیشی نہیں کی، اسلام کی پیشی کی تعین نہیں ہو سکتی۔ البتہ بیشتر قبائل کے پاس آپ 10ویں سال تشریف لے گئے۔ جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو کبر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، سارا معاملہ قبیلہ نے بیان کیا، سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئے۔ یہ سن کر اس بڈھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اور کیا اس زبردست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ یہ جو وقت چلا گیا، تم نے جو چیز کھو دی، کیا اس کو پا سکتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یہ یقیناً حق ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کی شعاع مکہ سے باہر کس طرح پہنچی، یہ بھی جاننے والی بات ہے۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو، یعنی ہر فرد اور ہر شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان کی مختصر خطبات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سوید بن صامت یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آ ہی رہے تھے کہ جنگ بعاث سے قبل اوس و خزرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کے 11ویں سال کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بھی یثرب کے ایاز بن معاذ، یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان۔ نبوت کے 11ویں سال میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ سب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاز بن معاذ بولے، اے قوم، یہ اللہ کی قسم اس سے بہتر جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسین انس بن دافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاز کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ چھوڑو، میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاز نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس لوٹ گئے۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاز انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ زمان ازدی یہ یمن کے باشندہ تھے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا، آسے اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، معاذ اللہ۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسے اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ من یہدہ اللہ، جس کو اس نے ہدایت دے دیا، فلا مضل لہ، تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ومن یضللہ، اور جس کو اس نے گمراہ کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، فلا ہادی لہ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زمام نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا، نحمدہ ونستعینہ، یہ پورا خطبہ آپ نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد زمان نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائیوں کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ دوستو، اس طریقے سے کئی قبائل، کئی گروہ، کئی جماعت، کئی افراد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، اور کچھ لوگوں نے ٹھکرا دیا، کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا، برا بھلا کہا، لیکن آپ ہار نہیں مانے۔
हर शख्स के पास फर्दन जाकर के आपने दीन की तबलीग की, और बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो लोग अक्लमंद थे वो लोग ईमान ले आए, और फिर जो है इस तरीके से दीन की तबलीग को इशाअत होने लगी। दोस्तों, हम तक जो दीन पहुंचा है वो बहुत ही मुसीबतों परेशानियों को झेलने के बाद हम तक दीन पहुंचा है, और हमने दीन को आज क्या बना दिया है, हमने दीन को बहुत आसान समझ लिया है। दोस्तों, इंशाअल्लाह 15वां पार्ट में हम फिर एक बहुत ही दर्द अंगेज वाकया को